یقین کیجئے دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر نورے نے بھی یہ دیکھ لیا تو نورا ان کے اوپر ہتک عزت کا دعویٰ کر دے گا. ایسی کشتی میں نے بھی کبھی نہیں لڑی جس قسم کی یہ لوگ کشتی لڑ رہے ہیں. اگلی بات کہ وہاں پہ کبھی سٹیج پہ بلا کے کسی سے رقص کروایا جاتا ہے, کبھی کسی کے والد کا تانا دیا جاتا ہے, کبھی کسی کو دوسرے کا تانا دیا جاتا ہے. یہ اتنی خوفناک صورتحال ہے, ان کو احساس نہیں ہے کہ اس وقت آزاد کشمیر میں صورتحال کیا ہے. انٹرنیٹ بند ہے, وہاں پہ موبائل سروس بند ہے, اور ان کی وہی روایتی سیاست چل رہی ہے. اور یہ انتہائی خوفناک صورتحال ہے کہ یہ لوگ ہیں, انہوں نے وہاں پہ حکمرانی کرنی ہے کہ ان کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ عوام کیا مطالبہ کر رہی ہے, وہاں پہ لوگوں کا موڈ کیا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی میچورٹی ہے. اب اگر آپ تحریک انصاف کی بات کر لیں کہ تحریک انصاف کے اوپر بہت ساری تنقید ہو سکتی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جب سے گنڈا پور صاحب گئے ہیں کوئی بڑا احتجاج بھی نہیں ہوا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ملک کے اندر جو صورتحال ہے آپ کو اس کو بھی تو دیکھنا پڑے گا نا کہ تحریک انصاف کے لیے گنجائش کتنی ہے, ان کو کتنی گنجائش دی جاتی ہے. آپ دیکھیں مولانا صاحب نے جو فرمایا اس پہ ہم سب نے اعتراض کیا, لیکن حکومت کے سر کے اوپر جوں بھی نہیں رینگی. نورین نیازی صاحبہ کی ایک چیز آئی, وہ ہر جگہ پہ چلی بھی اور نوٹس بھی ہو گیا. لیکن جب آپ کا یہ 2 ٹیئر سسٹم چل رہا ہے کہ کسی اور کو کسی اور طریقے سے ڈیل کرنا ہے, ان کو کسی اور طریقے سے ڈیل کرنا ہے, کیا اس ملک میں جو 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے وہ کس طرح ہوئی ہمارے سامنے نہیں ہے. یہ کس کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ اگر تحریک انصاف ختم ہو چکی ہے تو پھر یہ جو نئی ایک عدالت بنا دی گئی اس ملک میں, سپریم کورٹ سے بھی بڑی ایک کورٹ بنا دی گئی, وہ کیوں بنائی گئی؟ اس لیے کہ آپ تحریک انصاف کا مقابلہ نہیں کر پا رہے. بہت سارے معاملے کے اندر آپ نے قانون میں تبدیلی کر کے جو نیب کے بھی اب اپیل ہوگی وہ بھی آپ نے کہا کہ آئینی عدالت میں جائے گی. اطہر صاحب, یہ ابھی آپ نے نورین نیازی صاحبہ کا ذکر کیا کہ اس پہ نوٹس ہوئے سب کچھ, ہم چونکہ بات کر رہے تھے کہ کیا یہاں پہ لیڈرشپ کی نااہلی ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ ان کی بہنوں کو بھی ذرا احتیاط کرنی چاہیے اس قسم کے بیانات دے کے؟ ایکچولی آپ کی اپنی پولیٹیکل سپیس بھی جو ہے وہ اس سے سفر ہوتی ہے, آپ کے اگینسٹ جو ہے وہ ایک آواز بلند ہوتی ہے. بہتر ہے کہ آپ اپنے بھائی پہ کانسنٹریٹ کیجئے, وہ اندر ہیں, آپ اس کے حوالے سے جو بھی تگودو کرنی ہے, احتجاج کرنا ہے, آپ وزٹ کرنا ہے, وہ آپ کا پورا رائٹ ہے. اس قسم کے معاملات کے اوپر اگر آپ کامنٹ کریں جس کی آپ کو نالج بھی نہیں ہے تو ایکچولی آپ اپنے لیے خود گھڑے جو پرابلمز ہیں وہ کریٹ کر رہی ہیں. جی بالکل, یہ آپ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو جو چیز ہے آپ اس کے اوپر کانسنٹریٹ کریں اور غیر ضروری بیانات کسی طرف سے بھی آئیں تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا, اس کو الٹا نقصان ہوتا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دیکھیں نا ان کے ساتھ سسٹم کر رہا کیا ہے. ہم وہ شروع کرتے ہیں معاملہ جس طرح وہ ویسٹرن میڈیا کے اندر جس دن حماس کی طرف سے پہلا راکٹ آتا ہے تو ادھر شور پڑ جاتا ہے حماس نے راکٹ مار دیا. پچھلے 3 سال سے جو اسرائیل بمباری کر رہا ہوتا ہے اس پہ بات ہی نہیں ہوتی. دیکھیں نا وہ کیا ہو رہا ہے 2-3 سالوں سے. بہنیں روز جا کے جیل کے سامنے بیٹھ جاتی ہیں, پارٹی کے لیڈر جا کے بیٹھ جاتے ہیں, کسی کی ملاقات نہیں کروائی جاتی. جس دن سے عمران خان صاحب کو قید کیا گیا ہے 3 سال ہو گئے, آج تک پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا سابق وزیر اعظم گزرا ہے جس کو 3 سال جیل میں رکھا گیا اور ایک بھی دن بھی عدالت میں پیش نہ کیا گیا. ان کو عدالت بھی ان کے لیے جیل میں لگتی ہے, کسی اوپن کورٹ میں وہ آج تک نہیں آئے. تو تحریک انصاف کو برا بھلا کہنا, ان کی کمزوریوں کو عیاں کرنا بالکل ضرور کیا جا سکتا ہے, تنقید بھی ہو سکتی ہے, لیکن جو گراؤنڈ ریالٹی ہے میرے خیال میں اس کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا. اور اطہر صاحب یہاں پہ 3 لوگ جو میرے ساتھ پینل میں موجود ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے وہ نااہل ہے. رانا صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ چہرے جو ہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ہی ہیں, ان کے صرف چہروں پہ پی ٹی آئی کا سٹیکر لگا ہوا ہے. آپ بھی یہی یقین رکھتے ہیں؟ دیکھیں, میں تو کسی بھی سیاسی جماعت کے کسی بھی بندے کو نااہل نہیں کہتا, کیونکہ میں خود تو سیاستدان نہیں ہوں, میں اس میں ججمنٹ نہیں دے سکتا. لیکن سیاسی کمزوریاں آپ کو ضرور نظر آتی ہیں, وہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے اندر بھی آپ کو بہت زیادہ نظر آتی ہیں, آپ کو جو 3-4 دفعہ حکومتیں کر چکے ہیں ان کے اندر بھی نظر آتی ہیں. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. لیکن اس کے باوجود جو سچویشن ابھی ہے ہمارے سامنے ہے, اس میں حکومت کا کیا کردار ہے, پیپلز پارٹی کا کیا کردار ہے, نون لیگ کا کیا کردار ہے, تحریک انصاف کا کیا کردار ہے, وہ سب کے سامنے ہے. تو تحریک انصاف پہ چڑھائی کرنا تو بڑا آسانی سے ہو سکتی ہے. اٹس مور لائک اے وکٹم بلیمنگ. دیکھیں نا, اگر بیرسٹر گور نے ایک مقدمہ پرسو نہیں کیا یا کسی اور, نہیں, آپ یو سینگ تحریک انصاف کے اوپر چڑھائی کرنا از وکٹم بلیمنگ, یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں ان پہ تنقید نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں, ان کے اوپر تنقید ضرور ہونی چاہیے,
پھر لیکن وہ سیاق و سباق کے ساتھ ہونی چاہیے نا کہ ان کے ساتھ باقی چیزوں میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی سامنے رکھے نا. آئسولیشن میں اگر آپ صرف انہی کو کہہ دیں گے جی یہ بھی ان کا قصور ہے وہ بھی قصور نہیں جی. جس اسمبلی کے اندر 6 مہینے اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی نہ ہو, جس اسمبلی کے اندر سے آ کے ایم این ایس کو گرفتار کر کے لے جائیں, کبھی آج تک آپ نے پہلے کبھی سنا ہے 3 اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ ایک دن میں نااہل قرار دے دیے جائیں؟ سینٹ میں, قومی اسمبلی میں, پنجاب میں لوور جوڈیشری سے فیصلہ ہے. آج تک کبھی 70-78 سال میں ایسا ہوا ہے؟